اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم ذکر کریں کہ حضور کی سب سے پیاری چہیتی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر ذرا تفصیل سے کریں گے کچھ پارٹس میں، کیونکہ ان کی سیرت کچھ لمبی ہے۔ اگر میں ایک ہی بناؤں تو کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی، تو چنانچہ یہ 2-3 پارٹس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل نام لقب حبیبہ محترم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ لقب ہے۔ والدہ کا نام ام رومان زینت، والد کا نام اور خاندان صدیق اکبر ابو بکر صدیق یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ قریش، از اولاد و مرہ۔ پہلے نکاح ہوا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے نکاح نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کب اور کتنی عمر میں نکاح ہوا؟ نبوت کے 11ویں برس شوال کے مہینے میں، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال 6 ماہ تھی، نکاح ہوا۔ 3 سال بعد ہجرت کے پہلے شوال میں رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت نکاح 6 سال اور بوقت رخصتی 9 سال عمر تھی۔ کتنے عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں؟ 9 برس 5 ماہ تقریباً۔ وفات کب اور کہاں ہوئی؟ مدینہ طیبہ، 17 رمضان المبارک سن 57 ہجری کو باعمر 63 سال وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یا متصل ماہ شوال سن 10 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ خولہ بنت حکیم نے آپ کی طرف سے جا کر پیغام دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماتم ندی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا پیغام دیا تھا جس کو میں منظور کر چکا ہوں، اور خدا کی قسم ابو بکر نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر سیدھے محتم کے گھر پہنچے اور محتم سے مخاطب ہو کر کہا کہ نکاح کے متعلق کیا خیال ہے؟ محتم کی بیوی بھی سامنے تھی۔ محتم نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ محتم کی بیوی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کو کبھی اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بچہ زابی یعنی بے دین ہو جائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں نہ داخل ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے محتم، تم کیا کہتے ہو؟ محتم نے کہا کہ میری بیوی نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا۔ جس عنوان سے محتم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر انکار کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھ گئے اور یہ محسوس کر لیا کہ وعدے کی ذمہ داری اب مجھ پر باقی نہیں رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور خولہ سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور نکاح پڑھا گیا اور 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال سن 10 نبوی میں نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ ہجرت کے 7-8 مہینے بعد شوال ہی کے مہینہ میں رخصتی اور عروسی کی رسم ادا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال اور کچھ ماہ تھی۔ سیدہ کے تنگی گزران کے واقعات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے ہاں بکری کی ایک ٹانگ بھیجی۔ میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی ہیں اس سے یہ بھی فرماتی کہ یہ کام بغیر چراغ کے ہوا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ام المومنین، کیا یہ کام چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے پی لیتے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، اے میرے بانجے، اللہ کی قسم ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا، اے خالہ جان، پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی پر۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے، وہ ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتے، جو حضور ہمیں پلایا کرتے، ہمیں پلا دیا کرتے۔
زیادہ کھانے پر رونے کا دل کرنا۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے لیے کھانا منگایا اور فرمایا میں جب بھی پیٹ بھر لیتی ہوں اور رونا چاہتی ہوں تو رو سکتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی قسم آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت اور 2 مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ جہاد کی اجازت چاہنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اس فرمان کے سننے کے بعد وہ اس کی پابندی اس شدت سے کرتی تھیں کہ ان کا کوئی سال حج سے کم ہی خالی جاتا تھا۔ سیدہ کو مغفرت کی حص۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرفہ کے دن روزہ رکھا۔ اس روز گرمی اس قدر شدید تھی کہ لوگ سروں پر پانی ڈالتے تھے کہ کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مشورہ دیا کہ روزہ توڑ دیجئے۔ فرمایا جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ حالانکہ روزہ توڑنے کا جواز تھا، مگر یہ ان کا تقویٰ اور قربانی تھی کہ روزہ نہ توڑا۔ 5 درہم کی قمیض۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کی ایک باندی بیٹھی ہوئی تھی جس نے 5 درہم والی قمیض پہن رکھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آدمی سے کہا ذرا میری اس باندی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ یہ اس قمیض کو گھر میں بھی پہننے کے لیے راضی نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسی ہی ایک قمیض تھی، تو مدینہ میں جس عورت کو بھی شادی کے لیے سجایا جاتا تھا وہ آدمی بھیج کر مجھ سے یہ قمیض عارضاً لے لیا کرتی تھی۔ سیدہ کا پردے کا اہتمام کرنا۔ حضرت حبان بن جزی سلمہ اپنے والد حضرت جزی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت جزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چادریں پہنانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ تم عائشہ کے پاس جاؤ، جو چادریں ان کے پاس ہیں ان میں سے تم کو 2 چادریں دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سرسبز و شراب رکھے، آپ کے پاس جو چادریں ہیں ان میں سے 2 چادریں پسند کر کے مجھے دے دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 چادریں مجھے دینے کا حکم فرمایا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پہلو کی لمبی مسواک بڑھاتے ہوئے فرمایا یہ اور یہ لے لو۔ پردے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک سے اشارہ کیا۔ سیدہ کے لیے نصرت خداوندی۔ حزمی نے اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ نقل کیا ہے کہ ہم ہجرت کر کے چلے، راستہ میں ایک دشوار گزار یعنی خطرناک گھاٹی سے جب ہمارا گزر ہونے لگا تو جس اونٹ پر میں تھی وہ بہت بری طرح بدکا۔ اللہ کی قسم میں اپنی ماں کی یہ بات نہ بھولوں گی کہ وہ کہہ رہی تھی ہائے چھوٹی سی دلہن، اور وہ اونٹ بدکتا ہی چلا گیا۔ اتنے میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی نکیل نیچے پھینک دو، تو میں نے نکیل نیچے پھینک دی۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر چکر کھانے لگا، گویا اس کے نیچے کوئی اسے پکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ سیدہ کی سخاوت۔ حضرت ام ذرہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 1,00,000 درہم آئے، انہوں نے اسی وقت وہ سارے تقسیم کر دیے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنا خرچ کیا ہے تو کیا آپ اپنے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ افطار کے لیے 1 درہم کا گوشت منگا لیتی؟ انہوں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، اگر تو پہلے یاد کرا دیتی تو میں گوشت منگا لیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سخاوت ہو تو ایسی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ سخی کوئی عورت نہیں دیکھی، البتہ ان دونوں کی سخاوت کا طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑی چیز جمع کرتی رہتی، جب کافی چیزیں جمع ہو جاتی تو پھر ان کو تقسیم فرما دیتی تھی، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اگلے دن کے لیے کوئی چیز نہ رکھتی تھیں، یعنی جو کوئی تھوڑا بہت آتا اسی دن تقسیم کر دیتی۔ سیدہ کا نبینہ سے پردہ۔ اسحاق تابعی نبینہ تھے، وہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ نے ان سے پردہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا مجھ سے کیا پردہ، میں تو نبینہ ہوں۔ فرمایا اگرچہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو تمہیں دیکھ سکتی ہوں نا۔ ناراضگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتاؤ۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں میں مجھے علم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو رب محمد یعنی محمد کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ اور کچھ نہیں چھوڑتی۔ سیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف گوارا نہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں طبی مجبوری کی وجہ سے جو روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے میں عام طور پر ان روزوں کو آنے والے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، یعنی تقریباً 11 ماہ بعد۔ یہ میں اس لیے کرتی تھی کہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، لہٰذا اگلے زمانے میں بھی روزے سے ہوں گی اور آپ بھی روزے سے ہوں گے تو یہ صورت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں روزہ سے ہوں اور آپ کا روزہ نہ ہو۔ حالانکہ وہ نفلی روزے نہیں تھے بلکہ رمضان کے قضا روزے تھے، اور قضا روزوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لینے چاہیے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف آپ کی تکلیف کے خیال سے شعبان تک مؤخر فرما دیتی تھی۔ سیدہ کا حضور علیہ السلام سے دوڑ کا مقابلہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ سفر میں گئی، میں اس وقت 9 عمر لڑکی تھی، میرے جسم پر گوشت بھی کم تھا، یعنی میرا بدن بھاری نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں سے کہا آپ لوگ آگے چلے جائیں، چنانچہ سب چلے گئے تو مجھ سے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ کا مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو میں حضور علیہ السلام سے آگے نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر میرے جسم پر گوشت زیادہ ہو گیا اور میرا بدن بھاری ہو گیا اور میں پہلے قصہ کو بھول گئی، تو پھر میں آپ کے ساتھ سفر میں گئی، آپ نے لوگوں سے کہا آگے چلے جاؤ، لوگ آگے چلے گئے، پھر مجھ سے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا یہ میری پہلی دوڑ کے بدلے میں ہے، اب معاملہ برابر ہو گیا۔ دنیا سے کنارہ کشی کی خواہش۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک زنانہ عطردان حضرت عمر کے پاس آیا، آپ کے ساتھی سے دیکھنے لگے کہ یہ کسے دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ عطردان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ سب نے کہا جی ہاں اجازت ہے۔ چنانچہ جب وہ عطردان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے کھولا اور انہیں بتایا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن خطاب پر کتنی زیادہ فتوحات ہو رہی ہیں، اے اللہ مجھے حضرت عمر کے عطایا کے لیے اگلے سال تک زندہ نہ رکھیو۔ سید عائشہ کی تواضع کی انتہا۔ حضرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتی، اللہ کی قسم آرزو ہے کہ کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی، اللہ کی قسم میری آرزو ہے کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ بھولی بھیسری داستان۔ حضرت ابن ابی ملکیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال سے پہلے ان کی خدمت میں حضرت ابن عباس آئے اور ان کی تعریف کرنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کو خوشخبری ہو، حضور علیہ السلام نے آپ کے علاوہ اور کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی اور آپ کی تہمت زنا سے برات آسمان سے اتری تھی۔ اتنے میں سامنے سے حضرت ابن زبیر حاضر خدمت ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یہ عبداللہ بن عباس میری تعریف کر رہے ہیں اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آج میں کسی سے اپنی تعریف سنوں، میری تمنا تو یہ ہے کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی۔ سیدہ کو سوکنوں کا خیال۔ حضرت ناشرہ بن سمی یزئی کہتے ہیں جابیہ کے دن میں نے حضرت عمر کو لوگوں میں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس مال کا خزانچی اور اسے تقسیم کرنے والا بنایا ہے، بلکہ اصل میں تو خود اللہ تعالیٰ ہی تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اب مال تقسیم کرنے میں میرے ذہن میں یہ ترتیب ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے تقسیم شروع کروں اور پھر ان کے بعد لوگوں میں جو زیادہ بزرگ ہیں ان کو دوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ کے علاوہ تمام ازواج مطہرات کے لیے 10,000 10,000 مقرر کیے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ازواج مطہرات کے درمیان ہر چیز میں برابری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے تمام ازواج مطہرات کا وظیفہ ایک جیسا کر دیا۔ ناظرین آج کا موضوع یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ یہ تھی سیرت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا پارٹ۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم دوسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔